اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ کفر لیے ہوئے ہوتے ہیں اور اسی کفر کے ساتھ ہی گئے بھی۔ واللہ اعلم بما کانوا یکتمون، اور یہ جو کچھ چھپا رہے ہیں اسے اللہ تعالی خوب جانتا ہے۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر گناہ کے کاموں کی طرف اور ظلم و زیادتی کی طرف اور مال حرام کھانے کی طرف لپک رہے ہیں۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ نہایت برے کام ہیں۔ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، انہیں ان کے عابد اور عالم جھوٹ باتوں کے کہنے اور حرام چیزوں کے کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ لبئس ما كانوا يصنعون، بے شک برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ مختصر تشریح سنیے، یہ علماء، مشائخ دین اور عباد اور زہاد پر نکیر ہے کہ عوام کی اکثریت تمہارے سامنے فسق اور فجور اور حرام خوری کا ارتکاب کرتی ہے، لیکن تم انہیں منع نہیں کرتے۔ ایسے حالات میں تمہاری یہ خاموشی بہت بڑا جرم ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کتنی اہمیت اور اس کے ترک پر کتنی سخت وعید ہے، جیسا کہ احادیث میں بھی یہ مضمون وضاحت اور کثرت سے بیان کیا گیا ہے۔ اور دوسری اہم بات سمجھانا چاہتا ہوں، وہ بھی بہت دھیان سے سنیں کہ یہود کے خواص میں دو قسم کے لوگ تھے، ایک ربانی جن کو مشائخ کہا جا سکتا ہے، دوسرے احبار جو ان کے علماء اور فقہاء کے مانند تھے۔ دونوں قسم کے لوگ اگرچہ دین ہی کو اپنا صبح اور شام کا مشغلہ بنائے ہوئے تھے، دین ہی کے نام پر ان کی قیادت قائم تھی اور دین ہی کے نام پر ان کو بڑی بڑی رقمیں ملتی تھی، مگر ان کی قیادت اور مقبولیت کا راز عوام پسند دین کی نمائندگی تھی، نہ کہ خدا پسند دین کی نمائندگی۔ ان کا بولنا، ان کا چلنا بظاہر دین کے لیے تھا، مگر حقیقتاً وہ ایک قسم کی دنیا داری تھی، دکانداری تھی۔ مدرسے بنا رکھے تھے انہوں نے، لیکن دکانیں تھی، حقیقت نہیں تھی لوگوں سے مال ایٹھنے کے لیے۔ وہ ایک قسم کی دنیا داری اور دکانداری تھی جو دین کے نام پر جاری تھی۔ وہ دین کے نام پر لوگوں کو وہی چیز دے رہے تھے جس کو وہ دین کے بغیر اپنے لیے پسند کیے ہوئے تھے۔ یہ خواص اپنے عوام کی حقیقی زندگیوں کو نہ چھیڑتے، البتہ ان کو ملت یہود کی فضیلت کے جھوٹے قصے سناتے، ان کے قومی ہنگاموں کو دین کے رنگ میں بیان کرتے، رسمی قسم کے اعمال دوہرا دینے پر یہ بشارت دیتے کہ ان کے ذریعے سے ان کے لیے جنت کے محل تعمیر ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک یہ بہت برا کام ہے کہ لوگوں کے درمیان ایسا دین تقسیم کیا جائے جس میں حقیقی عملی زندگی کو بدلنا نہ ہو، البتہ کچھ نمائشی چیزوں کا اہتمام کر کے جنت کی ضمانت مل جائے۔ یہ اس زمانے میں بھی تھے اور اللہ معاف فرمائے آج کے دور میں بھی ہے۔ میں تو چونکہ سفروں میں جاتا ہوں، ایک جگہ میں گیا 5 کلومیٹر کے فاصلے میں 3 مدرسے، اور یہ مجھے مدرسوں میں لے گئے دعا کرانے کے لیے۔ میں نے کہا بھائی 5 کلومیٹر اور 3 مدرسے، یہ کیوں؟ میں تو خاموش رہا، مہمان تھا،
لیکن اندازہ لگا کہ انہوں نے دکانیں کھول رکھی تھی، اسی کی بنیاد پر چندہ ملے گا ان کو، نہ پڑھنے کا ٹھکانہ نہ پڑھانے کا ٹھکانہ۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس لیے دین کو بیچنا نہیں ہے۔ اب پڑھیے میرے ساتھ، اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریاء والسنتنا من الکذب واعیننا من الخیانہ۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بہت پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔